تھا اسلام ہے اسلام رہے گا، قرآن تھا قرآن ہے قرآن رہے گا۔ الصحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے ہیں تو میدان میں پڑھو۔ یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن عظیم کے فضائل و برکات میں قرآن و حدیث کے روشنی میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ آپ حضرات بغور سماعت کریں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور حدیث پاک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے کہ کچھ لوگ اس کو پڑھ کر بلندی حاصل کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس کو پڑھ کر پستی حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ کون لوگ ہیں؟ جو قرآن پاک پہ ایمان لائے اور اس کو پڑھا تو وہ بلندی کی طرف جاتے ہیں، اور جو لوگ قرآن پاک سے ایمان نہ لائے وہ پستی کی طرف جاتے ہیں۔ اور حدیث پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ قرآن پڑھنے میں ماہر ہیں وہ کرامن کاتبین کے ساتھ ہیں، اور جو اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے دو نعمتیں یعنی دو اجر عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کے جوف میں قرآن نہیں، جس کے منہ میں قرآن نہیں، جس کے دل میں قرآن نہیں، وہ ویران ہے، خالی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے میں مشغول ہو اور مجھ سے دعا نہ مانگ سکے تو میں اس دعا مانگنے والے سے بہتر اس کو عطا کرتا ہوں۔ کس کو؟ جو قرآن کلام اللہ کی تلاوت کرنے میں مشغول ہے، مجھ سے دعا نہیں مانگ سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اور کلاموں پہ میرے کلام یعنی اللہ کا کلام اور کلاموں پہ اس طرح ہے، اور فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے اس کی فضیلت دوسرے کلاموں پہ ایسی ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضیلت اس کی مخلوق پر ہے۔ اور سماعت کریں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پڑھا اور اس کو یاد کر لیا اور اس کے حلال کو حلال سمجھا اور اس کے حرام کو حرام سمجھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کے رشتہ دار میں، ان کے گھر والوں میں 10 لوگوں کی شفاعت اس قرآن پاک کے صدقے میں کرے گا۔ اور کیسے لوگوں کی شفاعت کرے گا؟ جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، یعنی اس کے گناہ ظاہر ہو گئے ہیں اور اس کے اوپر جہنم واجب ہو گئی ہے، ایسے لوگوں کو اس قرآن پاک کے صدقے میں اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم دوستو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل واللہ شریف پڑھا کرو کہ یہ تہائی قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها قرآن پاک یعنی نصف قرآن یعنی آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ قل واللہ پڑھنے سے تہائی قرآن یعنی 3 تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور میدان محشر میں ہم سبوں کا، ہمارے والدین کا بخشش و مغفرت فرمائے قرآن پاک کے صدقے میں، اور قرآن سے سچی محبت عطا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ ہر مرض کی شفا ہے، یعنی کسی بیمار کو دیکھ کر کیسا بھی بیماری ہو سورہ فاتحہ پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ شفا عطا کرے گا۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ واقعہ ہر رات میں تلاوت کرے گا وہ فاقہ سے نجات پائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی صاحبزادیوں کو سورہ واقعہ ہر رات پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے،
اور اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کیا تم 1000 آیت پڑھنے کی استطاعت رکھتے ہو سونے سے پہلے؟ تو لوگوں نے عرض کی یہ کون رکھتا ہے حضور کی 1000 آیت پڑھ کے پھر سوئے؟ تو اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں الہاکم التکاثر پڑھ لیا کرو، یہ 1000 آیت کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اسی طرح کہا کہ تہائی قرآن پڑھ کے سویا کرو۔ تو اللہ کے رسول سے عرض کیا گیا یا رسول اللہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل واللہ شریف پڑھا کرو کہ یہ تہائی قرآن کا اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب عطا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اذا زلزلت الارض زلزالها قرآن پاک یعنی نصف قرآن یعنی آدھے قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے قل واللہ پڑھنے سے۔ تہائی قرآن یعنی تہائی قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول فرماتے ہیں قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر سویا کرو کہ یہ چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ایک دن میں 200 مرتبہ قل واللہ احد پڑھے گا اس کے 50 برس کے گناہ مٹا دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو توفیق رفیق عطا فرمائے، قرآن عظیم سے سچی محبت عطا فرمائے، اور میدان محشر میں ہم سبوں کا ہمارے والدین کا بخشش و مغفرت فرمائے، قرآن پاک کے صدقے میں اور قرآن سے سچی محبت عطا کریں۔